السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو تمام پریشانیوں، مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ رکھے اور آپ کی تمام جائز حاجات، دعاؤں اور مقاصد کو پورا فرمائے، آمین۔ آج کے ہمارے ڈے اسلامک چینل پر آپ سب کا خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے سورۃ مزمل کا ایک ایسا پاورفل اور طاقتور عمل لائے ہیں جس کو ایک بار کے کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ جس مقصد کے لیے آپ کریں گے وہ مقصد ضرور پورا ہوگا۔ یاد رکھو، جو چیز تم کو نفع دے اس کی حرص کرو اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد طلب کیا کرو اور ہمت نہ ہارو۔ اور اگر تمہیں کوئی چیز نقصان پہنچا دے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، یا اگر میں ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ البتہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یہی تھی اور انہوں نے جو چاہا وہ کیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو ویورز، چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف، اور اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ پہلے سے سبسکرائب ہیں جو لوگ اور انہوں نے بیل آئیکن کے بٹن کو نہیں دبایا ہوا تو بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں، کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ تو ویورز، سورۃ مزمل کا جو وظیفہ ہے ہر مشکل کو دور کرنے کے لیے مجرب ہے۔ آج کی ویڈیو سورۃ مزمل پر ہے کہ کیسے ہم اپنی مشکل کو سورۃ مزمل پڑھ کے دور کر سکتے ہیں۔ تو ویورز، یہ جو آج کا عمل ہے یہ میرا اپنا آزمایا ہوا ہے۔ کوئی بھی زندگی کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی مشکل اگر آپ کو درپیش ہے، کسی طرح کی کوئی مالی پریشانی ہے اور آپ پریشان ہیں، وہ کسی طرح سے حل نہیں ہو رہی، تو یہ عمل اس کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ آپ ایک بار کے عمل سے اس میں اپنے اندر ضرور تبدیلیاں دیکھیں گے۔ تو ویورز، یہ میرا اپنا آزمودہ عمل ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی پریشان ہو تو میرے اس عمل کی وجہ سے شاید اس کی زندگی بدل جائے، شاید اس کی پریشانی ختم ہو جائے۔ تو اس لیے آج میں آپ کو یہ ایک اور طاقتور عمل بتا رہی ہوں، اور یہ جو ہے نا یہ ہے جائز مقصد کے لیے ہے۔ اگر آپ کا مقصد جائز نہیں ہوگا تو یہ عمل پورا نہیں ہوگا، اور پھر آپ لوگ ہمیں کہیں گے کہ ایسا وظیفہ بتایا جس نے عمل نہیں کیا، جس نے اثر نہیں کیا۔ تو اس لیے بار بار یہ کہتے چلوں کہ مقصد کا جائز ہونا بہت ضروری ہے۔ ایسا مقصد جس سے کسی کو نقصان پہنچے تو یہ اس کے لیے یہ عمل بالکل نہیں ہے اور یہ عمل اثر نہیں کرے گا۔ تو سورۃ مزمل جو ہے وہ ہمارے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی پسندیدہ سورت ہے۔ انہوں نے بہت پڑھا ہے اس سورت کو اور بہت سے عامل ہیں، انہوں نے اس کا عمل بھی کیا ہوا ہے۔ یہ عمل صرف نماز فجر کے بعد ہی کرنا ہے، فجر کے علاوہ آپ نے یہ عمل کسی ٹائم نہیں کرنا۔ جو طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس طریقے سے آپ نے صرف فجر کی نماز کے بعد ہی یہ عمل کرنا ہے۔ تو ویورز، عمل یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد سورۃ مزمل پڑھنی ہے، اور سورۃ مزمل جب آپ شروع کریں گے تو آپ جب اس آیت تک پہنچیں گے، رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، تو جب آپ اس آیت پر پہنچیں گے تو اس آیت کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ تو جب آپ یہ آیت پڑھیں گے تو آپ نے اپنا وہ مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں تو کوئی ایک مقصد آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ 2 3 4 5 جو بھی آپ کے ذہن میں مقصد ہیں، آپ کی خواہشات ہوں، آپ وہ سارے ذہن میں رکھ کے اور پڑھیں، پھر آپ کہیں کہ ہمارا فلاں مقصد پورا نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا۔ تو آپ نے صرف اپنا ایک ہی مقصد ذہن میں رکھنا ہے جو آپ کے لیے بہت ضروری ہو فی الحال، تو اس کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ باقی مقصد کے لیے آپ بعد میں دوبارہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے اس کے لیے۔ تو آپ نے اس ٹائم ایک ہی مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور ایک ہی مقصد کے لیے آپ نے پڑھنا ہے۔ تو جب آپ اس آیت پر آئیں، اپنا وہ مقصد ذہن میں رکھ کر اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو آپ آیت دوبارہ سن لیں، رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ اس آیت کو 3 بار پڑھنے کے بعد اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر اور پھر آپ نے اپنی سورت جو ہے وہ پوری کرنی ہے، اس کو آخر تک آپ پورا پڑھ لیں، کمپلیٹ کر لیں اس کو۔ اس کے بعد آپ جب اس آیت پر پہنچیں گے، واللہ یقدر اللیل والنہار، اس کو بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔
اس کے بعد آپ نے آگے اپنی صورت کو کمپلیٹ کرنا ہے، آگے جانا ہے آپ نے، اور پھر جب آپ اس آیت پر پہنچیں یبتغون من فضل اللہ، اس کو بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی صورت آگے شروع کریں، اور جب آپ آخری آیت پر پہنچیں وَاسْتَغْفِرُوا وَاللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جب آپ اس آیت پر پہنچیں تو آپ نے اس کو بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنا مقصد ذہن میں رکھنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، وہ ضرور پورا ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس کے پڑھنے سے پہلے آپ اور آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے، اور اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر اور سچے دل سے یقین رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔